اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز سامعین، نوجوانان اسلام، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہماری ہدایت کے لیے ایک ایسی کتاب کو نازل کیا جو جھوٹ اور سچ، حق اور باطل میں فرق کرنے والی. اللہ ہمیں اس کتاب کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. درود و سلام پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پورے معاشرے میں بحیثیت امین جانے جاتے تھے. اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جان کر، صحیح طریقے سے سمجھ کر، ساتھ میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. تو بھائیوں، ہم سورۃ النساء کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. سورت ختم ہو گئی تھی، کل ہو گئی تھی سورۃ النساء، ختم نہیں ہوئی تھی، یعنی کچھ حصہ ہم پڑھے تھے اور کچھ حصہ باقی تھا. انشاءاللہ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے. تو تقریباً ہم جو تفسیر کل پڑھے سورۃ النساء آیت نمبر 90 پر ایک کے قریب جو ہے ہم پڑھے. انشاءاللہ آج جو ہے اس کے بعد اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے وہ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے. تو اللہ نے مومنین سے بہت ساری باتیں، ایمان، عقائد، قبر، حشر، یہ ساری باتیں، جہنم کا بھی ذکر آیا، سلام کا بھی ذکر آیا، معاملے کا بھی ذکر آیا. اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے یہاں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کوئی مومن اپنے بھائی مومن کو قتل نہ کرے. دیکھو بھائی، یہ قتل ایک ایسا جرم ہے، کبھی کوئی بندہ جان بوجھ کر کے کرتا ہے، مال کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، یا کوئی اور دنیاوی مفاد مقصود ہوتے ہیں، رتبہ، منصب، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس وجہ سے ہمارے پاس عزت، رتبہ، مال، جائیداد، دنیا کی چیزیں اہم ہو جاتی ہیں مومن کی جان سے بڑھ کر کے. تو اللہ نے کہا مومن کا قتل ہرگز نہ کرے. ہاں، اگر مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کر دیتا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، مومن اگر جان بوجھ کر کے کوئی قتل کر دیتا ہے، اللہ نے کوئی کوڑے، قیدی، کچھ نہیں. جیسے ہی مؤمنا متعمدا کا لفظ استعمال ہوا، فوری طور پر اللہ نے فا کا استعمال کیا، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، تو قاتل کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہے. بھائی یہاں ایک نقطہ یہ ہے، مؤمنا متعمدا یعنی کسی مومن کا جان بوجھ کر، متعمد ارادے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ قتل کرنا. اور جیسے ہی اللہ نے متعمدن کا لفظ استعمال کیا، فا کا لفظ استعمال ہوا ہے، فجزاؤہ جہنم. بھائی عربی میں قاعدہ ہے کہ بسا اوقات ایک کام کرتا ہے بندہ، کچھ وقفے کے بعد دوسرا کام ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ایک ہونے کے بعد فوری طور پر دوسرا ہوتا ہے. ویسے ہی اللہ نے فجزاؤہ کا جو فا ہے، صرف لفظ فا، قرآن کا نقطہ دیکھو، لفظ فا یہ تعلیم دیتا ہے کہ مومن کو جان بوجھ کر کے اگر قتل کر دیتا ہے تو قاتل کا ٹھکانہ فوری طور پر جہنم جو ہے لکھ دی جاتی ہے، اور وقتی طور پر نہیں. اللہ نے کہا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہے. اور اس پر صرف جہنم کی آگ، جہنم کی تکلیفیں نہیں، وغضب اللہ علیہ، ایسے بندے پر اللہ کا غضب بھی نازل. سوچو جس پر اللہ کا غضب نازل ہو اس کی حالت کیسی ہوگی. بجائے وہ مرے گا نہیں، زندگی گزارے گا، لیکن جیتے جی اللہ کا غضب اس کی زندگی میں آئے گا تو حالت کیا ہوگی. اب دیکھیں گے بہت سارے ایسے جو آئین جوانی کے لمحات میں سمجھتے ہیں کہ مجھ سے ٹکرانے والا کوئی نہیں ہے،
یہ سمجھ کر کے بہت ساروں کا قتل کر دیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کے آخری مرحلے پر غور کر کے دیکھو کہ ان کی موت کیسے ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا ویسے لوگوں پر اللہ کا غضب، کتنی چیزیں ہیں مومن کو جان بوجھ کر کے قتل کرنے پر؟ دو چیزیں، ایک ہمیشہ جہنم، دوسرا اللہ کا غضب، تیسرا وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ کی لعنت۔ ایک اللہ کا غصہ، دوسرا اللہ کی رحمت سے دوری، لعنت اللہ کی رحمت سے دوری۔ کتنے چیزیں ہیں؟ تین۔ پھر اس کے بعد وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اس بندے کے لیے بہت عظیم عذاب تیار کر۔ وہ عظیم عذاب کیا ہے؟ وہ بندہ اسی وقت دیکھے گا جب اللہ جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما دے۔ ہاں، کوئی بندہ مومن بندہ کسی کو مارنے کا ارادہ نہ ہو، لیکن انجانے میں جو ہے کوئی لڑائی جھگڑا ہو، لیکن انجانے میں قتل ہو گیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام قبطی کو جو ہے ان کو صرف چاٹا مارنا مقصود تھا، لیکن قبطی کیا ہو دنیا سے چل بسا۔ تو ایسے واقعات کبھی ہو گئے، مومن بندہ غیر ارادی طور پر اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں کیا مسئلے ہے، اسلام نے وہ بھی ہمارے لیے بتا دی۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، غلطی سے کسی کو قتل کر دیا، غلطی سے کسی کو قتل کر دیا، اللہ نے کہا سب سے پہلے غلطی ہوئی ہے، غلطی کا اعتراف کرنا، توبہ کرنا، نادم ہونا، یہ ساری چیزیں مومن کی کیفیت ہے۔ اس کے ساتھ وہ بندہ کیا کرے گا؟ کسی ایک غلام کو، قیدی کو آزاد کرے گا۔ ایک چیز، ایک جان کو مارا ہے، اس کے بدلے میں کسی ایک جان کو آزاد کرے گا جو کسی انسان کی ملکیت ہے۔ ایک نہیں، اپنی یعنی جو مسئول ہیں ان کے لیے، ان کے اہل و عیال کے لیے ایک خون بہا عطیہ جو ہے اس کی قیمت جو ہے لگائی جاتی ہے، ان کے گھر والوں کو قیمت ادا کرے گا۔ اور وہ قیمت کون لگائیں گے؟ جن کے گھر کا مقدور ہے وہ لوگوں کا یہ لگائے گا، قیمت لگائے، اتنی قیمت قاتل کو دینا ضروری ہے۔ اور پھر اگر گردن بھی آزاد نہیں کر سکتا ہے اور فدیہ بھی نہیں دے سکتا ہے اور دونوں بھی نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ نے کہا دونوں بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم جو ہے اپنی ندامت اور توبے کے اظہار کے لیے 2 مہینہ کم سے کم روزے رکھنا۔ یہ قانون شریعت ہے، یہ شریعت کے قانون ہے، یہ شریعت کے قانون ہیں جن کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ رہی بات ہم کسی اور حکومت کے ماتحتی میں زندگی گزار رہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے جان بوجھ کر قتل کرنے والا اور انجانے میں قتل کرنے والے کے تعلق سے اسلام نے کیا باتیں بتائی ہیں ہمارے علم میں ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کا نقصان کیا ہوگا۔ آج کچھ مشائخ ہیں، کچھ لوگ ہیں جن سے ہم علم حاصل کر رہے ہیں، کچھ ہیں جو ہمارے سے علم حاصل کر رہے ہیں، لہذا یہ علم کا سلسلہ چل رہا ہے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن میں یہ قوانین بھی ہے کہ مومن کے مسئلے کے تعلق سے، قتل کے مسئلے کے تعلق سے۔ لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا کہ اٹھ کھڑے ہوں گے ایسے جاہل قسم کے لوگ جو یہ بھی دعویٰ کریں گے کہ قرآن میں باتیں ذکر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ آج بہت سارے مسئلے پردے کے مسئلے ہیں، سارے مسئلے مسلمان گھرانوں کی پروانے کھڑے ہوئے ہیں اسلام کے ترجمانے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نماز کی اہمیت اسلام میں بہت اہم ہے، نماز کی اہمیت اسلام میں بہت اہم ہے۔ فرائض جو فرض نمازیں ہیں اس کی اہمیت اور بدرجہ اولی، رہی بات نوافل کی، سنتوں کی، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے ہی، لیکن فرائض کی اہمیت بہت اہم ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ نے یہاں پر جنگ کے ایام چل رہے ہیں، دشمن سامنے حملہ کر رہے ہیں، ایسے موقع پر
مومنوں کی نماز کیسی ہوگی؟ اللہ نے یہاں سبق بتائے کہ جنگ میں جو ہے ایک صف جو ہے مسلمانوں کی حفاظت کرے گی، دشمنوں کی مدافعت کرے گی، دوسری صف جو ہے نماز باجماعت ادا کرے گی۔ جنگ چل رہی، دشمن حملہ کر رہے، جان پر بات آ گئی، اپنے گھر کے خواتین کی عزت و آبرو پر بات آ گئی، لیکن اسلام ہمیں اس وقت کی تہذیب سکھاتا ہے کہ تم دفاع کرو اور ایک جماعت اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ایک جماعت اللہ کی طرف رجوع کر رہی ہے، دوسری جماعت دشمنوں سے مخالفت کے لیے آگے بڑھو۔ یہ باتیں اسلام نے سورہ نساء میں ہمارے لیے بتائی ہیں۔ جب یہ باتیں ہم جانیں گے، ہمارے دلوں سے مشرکین کا ڈر، شیاطین کا ڈر، یہ سارے ڈر نکلیں گے کہ ہمارا معاون اللہ ہے، مومن کا مددگار اللہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اسلام کا پابند بنا دے، آمین۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز پڑھ لیے، نماز پڑھ لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد ہماری طبیعت کیا ہوتی ہے؟ یا تو ہم کسی سے ملاقات کرتے بیٹھ جاتے، یا تو ہم فوری طور پر نماز جیسے ہی ختم ہوتی ہے دنیا کے جھمیلوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، تو تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، نماز مکمل کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، تمہیں چاہیے کہ تم فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کیسے؟ یا چاہے بیٹھ کر کے ذکر کر رہے یہ بھی ذکر، یا کھڑے ہو کر کے چل کر رہے یہ بھی ذکر، یا لیٹ کر کے کر رہے یہ بھی ذکر، یا چل کر کے کر رہے یہ بھی ذکر۔ ہمیں چاہیے کہ نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں اس کی پابندی ضروری ہے، اس کی پابندی ہمیں کرنا ہے۔ فائدہ کیا ہے بھائیوں؟ جب ہم نمازوں کے بعد کے اذکار کی پابندی کرتے ہیں ہمارے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ کیسی کیسی دعائیں؟ اللہم اعین ولا تعین علیہ، انصر لی ولا تنصر علیہ، یا اللہ تو ہماری مدد کر، تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا، انصر لی تم میری مدد کر، ولا تنصر علیہ تیرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ رضیت باللہ ربا، تو رب ہے میں راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اسلام ہمارا دین ہے، یا اللہ میں اس پر راضی ہو گیا، ابھی محمد النبی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھیجے ہوئے نبی ہے، یا اللہ پہ راضی ہو۔ کہاں یہ دعا ہے؟ نماز کے بعد پڑھنے والے، نماز کے بعد پڑھنے والے یہ دعائیں پڑھیں گے، ہمارے دلوں کو طاقت ملے گی، قوت ملے گی، روح کو مطمئن اور اطمینان قلبی نصیب ہوگی۔ میں جوش سے نہیں، بڑے سیدھے سادے انداز میں بتا رہا ہوں، یہ وہ کام ہے جس کو اپنی زندگی میں لانا، چلا کر کے نہیں، چیخ و پکار کر کے نہیں، آہستہ آہستہ ہر پردے واحد اپنی زندگی کو سمجھ کر کے مجھے میرے رب کے سامنے کھڑنا ہے، مجھے یہ چیزوں کو اپنانا ہے، مجھے ان باتوں کو چلنا ہے، تب ہمارے دلوں میں جو ہے نرمی آئے گی، اطمینان قلبی آئے گی۔ ہاں ایک اور بات اللہ نے کہا تم اللہ سے استغفار کرو۔ تقریباً رمضان شروع سے ایک موضوع بہت زیادہ سنتے ہیں، استغفار کرو۔ اللہ نے یہاں پر بہت اچھا نقطہ بتایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، دو باتیں بتائیں کہ جو بندہ برائی کر دیا یا اپنے جان پر ظلم کر دیا، برائیوں میں اتنا تھا اپنے نفس پر ظلم کر دیا، اللہ نے کہا ایسی دو صورتوں میں تم برائی کر لی یا اپنے آپ پر ظلم کر لی، ایسی صورت میں اللہ نے کہا تم یستغفر اللہ، تم اللہ سے فوری طور پر مغفرت طلب کرو۔ بھائیوں بات یہاں یہ معلوم ہوئی کہ استغفار جس طریقے سے ایک مومن کا عمل ہے، ایک زاہد کا عمل ہے، ایک عبادت گزار کا عمل ہے، اسی طریقے سے ایک گناہگار کا بھی عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ گناہوں کے بعد، غلطی کے بعد، ظلم کے بعد اپنے احساس ندامت کے ساتھ اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ استغفار ان کے لیے بھی ہے جو ظلم کر لیے، جو گناہ کر لیے۔ اللہ سب کی مغفرت فرما دے اور ہمارے اندر احساس ندامت پیدا کر دے، اپنے گناہوں کے احساس سے جو ہے اللہ رب العالمین وہ ندامت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد اللہ نے کہا کہ شرک کو میں معاف نہیں کرتا،
شرک ایسی کبیرہ گناہ ہے، ایسی غلطی ہے جو گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں، اور گمراہی کیسی؟ ہدایت سے بہت دور، فقط ضل ضلالا بعیدا، بہت گمراہ لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہدایت سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایک یہاں پر جو ہے اشارہ دیا، دیکھو بھائی آج ہم مومن ہیں، ہم اپنے سماج کو دیکھنا ہے کہ اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں کیا ہم وہ دن نہیں دیکھ رہے؟ دیکھو اللہ نے یہاں ذکر کیا شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک کے سوا اللہ دوسرے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور شرک کرنے والا ہدایت سے بہت دور بھی ہے اور گمراہ بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا مشرکین کی ایک صفت کیا ہوتی ہے، إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، کہ مشرکین کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کے عورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ قرآن میں ذکر آیت نمبر 117 کہ مشرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات اس قدر حکیم ہے، قیوم ہے، حی ہے، لا الہ ہے، ساری قوت ہے، بصیر ہے، نصیر ہے، سب ہے، لیکن یہاں مشرک قوم کی اللہ نے جو رب بولتے ہیں، پوائنٹ بولتے ہیں، اللہ نے یہاں نقل کیا ہے کہ یہ لوگ جب اللہ کو بھول کر کے غلط راستوں پر چل جائیں گے تو یہ لوگ عورتوں کی پوجا شروع کر دیں گے۔ ہے ہمارے سماج میں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور اللہ نے کہا یہ ایک تو عورتوں کی پوجا کریں گے ہی کریں گے، پھر اس کے بعد وہ دعائیں کریں گے، شیطانوں سے دعائیں کریں گے، ایسے شیطانوں سے، شیطان مریضہ جو مردود ہے، گھٹیا قسم کے ہیں، گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، ویسے خبیث شیطانوں سے یہ لوگ مدد حاصل کریں گے۔ اللہ ہمارے سارے خاندان اور نسلیں اور ضروریت کی حفاظت فرمائے۔ یہ باتیں یاد رکھو جی، بچوں کو پڑھا کر کے بھی، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اگر یہ لوگ ایسے ہی حرکت کریں گے، اللہ نے کہا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طریقے پر چل رہے، شیطان کے طریقے پر چل رہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر کے شیطان کو اپنا دوست بنا لے، اس کے لیے اللہ نے بتایا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اس کے لیے بہت کھلا خسارہ، بہت خسارہ ہے۔ تو یہ غور کرو جی، اللہ نے ہمیں ایمان اور توحید دی ہے، اور ہمارے بھائی شیطانی راستے پر چل رہے ہیں، ہمارے سامنے وہ جنت جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں چین کی نیند لگ جاتی ہے، آرام لگ جاتی ہے۔ کیا حقیقت میں ہم داعی ہیں داعی ہم اسلام کے؟ ہمارے آرام، ہمارے عیاشیاں، ہمارے کام، ہم مست ہیں، کیا ایک داعی کی صفت ایسی ہوتی؟ نہیں بھائی، یہ امت کا ہر فرد ایک داعی کا مقام رکھتا ہے، اس امت کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ نکات ہے جسے قرآن نے جو ہے بتایا ہے آج سے 1400 سال پہلے۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد اللہ نے کہا تم میں سے مرد ہو کہ عورت، نیک کام کرنے کے لیے مرد ہو یا عورت ہو، تھوڑا سا بھی اگر کام کریں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ مومن ہونا۔ مرد ہو یا عورت ہو، نیکی تھوڑی سی بھی کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں جو ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر کھجور کے چھلکے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کھجور کے نقیر بولتے ہیں، کسے معلوم؟ کھجور ہے، کھجور کے اندر بیج دیکھے ہیں، بیج میں ایک چھلکا آتا ہے، کبھی نہیں دیکھے ہیں تو فرصت سے کل کھجور کھاتے وقت جا کر دیکھیں، بیج کے اوپر ایک چھلکا رہتا ہے، اسے بولتے ہیں عربی زبان میں نقیر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مومن مرد، مومن عورتیں تھوڑا سا بھی عمل کریں گے، ہم اس کو پورا بدلہ دیں گے، کھجور کے چھلکے کے برابر بھی ہم ظلم نہیں کریں گے مومن بندوں کے ساتھ۔ کتنا بڑا انعام ہے جی اللہ مومنین کا۔ اللہ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے۔ اسی طریقے سے کہا اہل ایمان کو ایک پیغام اللہ کا، خلافت مومنوں کے نام۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے طریقے پر جم جاؤ۔
انصاف کے طریقے پر جم جاؤ. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہ بنو. لوگوں کی گواہی دیتے ہو، لوگوں کے لیے گواہ بنتے ہو، اللہ کے لیے بنو. ولو علی انفسکم، وہ چاہے گواہ تمہاری ذات کے سلسلے میں کیوں نہ ہو، وہ چاہے گواہ اول والدین تمہارے ماں باپ کے سلسلے میں کیوں نہ ہو، والاقربین تمہارے رشتہ دار کے سلسلے میں کیوں نہ ہو. تم کسی کے حق میں گواہی دے رہے ہو، جا کر کے کٹہرے میں کھڑ کے گواہی دے رہے ہو، یہ سوچو کہ میری گواہی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے میری گواہی. انصاف کے طریقے پر رہو. اور اللہ نے یہاں یہ بھی نقطہ ظاہر کر دیا، ان یکن غنیا، وہ چاہے بہت امیر آدمی کیوں نہ ہو، او فقیرا، کوئی فقیر کے حق میں تم گواہ بن رہے ہو، کسی امیر کے حق میں گواہ بن رہے ہو، کسی فقیر کے حق میں گواہ بن رہے ہو، اپنے ماں باپ کے حق میں گواہ بن رہے ہو، اپنے رشتہ دار کے حق میں گواہ بن رہے ہو، یا خود اپنے ذات کے حق میں گواہ بن رہے ہو. انصاف کے ساتھ گواہی دو، ورنہ گواہی نہ دو. گواہی دے رہے ہو تو کیسے دو، ورنہ گواہی نہ دو. خامخواہ جو ہے مظلوم پر اور ظلم نہ ڈالو. اللہ غلط بیانی سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ نے کہا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، انصاف کے سلسلے میں کبھی خواہشوں کی پیروی مت کرو، تمہارے نفس کی پیروی مت کرو. یہ انصاف کا معاملہ ہے. اللہ رب العالمین تمہاری ہر حرکت سے خبر ہے، باخبر ہے. اسی کھلے خط میں اللہ نے مومنین کو دعوت دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ پیارے میرے بندوں جو ایمان لے کر کے آ گئے ہیں، آمنو باللہ، صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان لے کر آ جاؤ، جیسے لانا ہے ویسے. ورسولی، صحیح طریقے سے رسولوں پر ایمان لے کر آ جاؤ. والکتاب الذی نزل علی رسولی، اور صحیح طریقے سے اللہ کی کتاب پر ایمان لے کر آ جاؤ جس طریقے سے لانا ہے. والکتاب الذی انزل من قبل، یعنی اس کتاب سے پہلے جو کتابوں پر جیسے ایمان لانا ہے ویسے ایمان لا لو. ومن یکفر باللہ، جو اللہ کا انکار کرے، وملائکتی، فرشتوں کا انکار کرے، وکتبی، کتابوں کا انکار کرے، ورسلی، رسولوں کا انکار کرے، والیوم الآخر، قیامت کا انکار کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ بڑی گمراہی میں. بھائیو یہاں نقطے کی ایک بات دیکھو، اللہ نے مومنین سے بات کی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، جبکہ مومن اللہ رسول پر ایمان لاتا نہیں لاتا، کتابوں پر ایمان لاتا نہیں لاتا، رسولوں پر ایمان لاتا، آخرت ساری چیزوں پر. لیکن اللہ نے پرٹیکولر مومنین سے خطاب کر کے کہا تم ایمان تو لاتے ہو لیکن جس طریقے سے ایمان لانا ویسے ایمان لے کر کے آؤ. کہیں تمہاری زندگی میں ایسا نہ ہو کہ اللہ پر ایمان لے کر آ گئے اللہ کی صفات کا انکار کر دیے، نعوذ باللہ. رسول پر ایمان لے کر آ گئے، رسول کے معجزات کا انکار کر دیے، نعوذ باللہ. پچھلے انبیاء پر ایمان لے کر آ گئے، کسی ایک نبی کا انکار کر دیے، نعوذ باللہ. یہ بھی حرکت نہیں کرتے. قرآن پر ایمان لے کر آ گئے لیکن قرآن کی 2-3 آیتیں جن پر آپ کا ایمان نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ بھی حرکت نہیں ہوتی. قیامت پر ایمان ہے لیکن قیامت کی ہولناکی پر ایمان نہیں، یہ بھی ایمان کی کمزوری. اللہ نے خاص مومنین کو بلا کر دیکھا، اے مومنوں، اللہ، رسول، قیامت، آخرت اور اس سے پہلے کے رسولوں اور کتابوں اور اس سے پہلے کی کتابوں اور حشر پر جیسے ایمان لانا ویسے ایمان لانا. اور اس کے بعد اللہ نے ایمان کے بعد، ایمان جو بندہ لاتا ہے اس کے بعد بہت سارے لوگ کفر کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. اللہ نے جو ہے 2 موقع نصیب کیا. دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آ گئے، ثم کفروا، پھر کفر کر لیے، ثم آمنوا، پھر ایمان لے کر آ گئے، ثم کفروا، پھر کفر کر لیے. 2 ہی چانس، ایک بار ایمان لا لیے کفر کر دیے، ایک چانس ختم. پھر اس کے بعد چلو کچھ مسائل آئے، کچھ بھی آئے، پھر ایمان لا لیے، پھر کفر کیے، چانس ختم. ثم ازدادوا کفرا، پھر اس کے بعد کفر میں اور اضافہ کام کرتے جاؤ گے، کرتے جاؤ گے، کرتے جاؤ گے. لم یکن اللہ لیغفر لهم، ایسے بندے کے لیے مغفرت کے لیے راستہ نہیں ہے. بھائیوں یہاں نقطہ کیا ہے؟ اللہ نے 2 بار کہا ہے آمنوا ثم کفروا، ثم آمنوا ثم کفروا. ایمان لا لیے، ایک بار غلطی کر لیے، پھر توبہ کر لیے، پھر ایمان لا لیے، بس.
اس کے بعد پھر کفر کرنا، پھر ایمان لانا، پھر کفر کرنا، یہ چال مومن کی نہیں ہوتی۔ اور 2 بار کوئی آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ نے کہا اس کے لیے مغفرت کا راستہ نہیں۔ ہاں اگر راستہ ہے، بس اللہ کی اگر مرضی ہو تب اس کے لیے نجات کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو ارتداد سے بچائے۔ آج کھلے طور پر ارتداد نہیں ہو رہا جی، آج کھلے طور پر ارتداد نہیں ہو رہا۔ چھوٹے چھوٹے ایسے مسئلے ہیں جن کے تعلق سے ہم غلط بیانی کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہمارے الفاظ استعمال ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے میرے نبی نے کہا اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم مومن کو چھوڑ کر کے مشرکین سے، کافروں سے دوستی کرتے ہو۔ دوستی کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کافروں سے دوستی کرنے ایک اور وجہ، تم دعوت کے لیے دوستی کر رہے ہو، ان کی اصلاح کے لیے دوستی کر رہے ہو، یا دنیا کے معاملے کے لیے دوستی کر رہے ہو، اس کے لیے کبھی اسلام نے روکا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ایبتغون عندہم العزہ، تم چاہتے ہو کہ ان سے ان کی باتیں کر کے تمہیں عزت مل جائے۔ دیکھو آج ہمارے سماج میں، ہمارے پورے نیشنل لیول میں دیکھو، بہت سارے اسٹیچو ایسے ہیں، شخصیات ایسے ہیں جو مشرکین کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ عزت ملے گی۔ ایبتغون عندہم العزہ، تم اس لیے ان کی باتوں پر آتے ہو تاکہ تمہیں عزت دی جائے گی۔ یاد رکھ لو فإن العزة للہ جمیعا، عزت کے پورے کانسیپٹ، عزت کے پورے مراتب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اگر اللہ چاہے گا تو عزت دے گا، اللہ چاہے گا تو ذلت سے دوچار کر دے گا۔ تو لہذا یہ ہماری سماج کے 2-4 لوگوں کی ایسی حرکتیں جس کی وجہ سے عزت کے ناحیے سے غلط بیانی کرتے ہیں، تو اللہ نے نشاندہی کی تم عزت کے لیے غلط لوگوں کے ساتھ غلط کام نہیں کرنا، چاہے زندگی کو کوسا مسئلہ بھی آ جائے انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کا پیغام ہے۔ منافقین کی خصلت بتائی، ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ کو دھوکہ دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے چالاک ہیں، اس حال میں کہ وہ خود اپنے آپ پر دھوکہ دے رہے ہیں نہیں۔ اور منافقین کی کچھ خصلتیں بتائی، غور سے سن لو، اگر ہماری زندگی میں ہے تو یہ ختم ہو جائے۔ منافقین کی خصلت قرآن کی روشنی، حدیث کی روشنی میں الگ 3 نشانیاں، 5 نشانیاں، 6 نشانیاں، قرآن کی روشنی میں منافقین کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے کہا منافقین وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن اپنے آپ پر دھوکہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اسلام کو، تعلیمات اسلامی کو، قرآنی آیات کو، احادیث کو فراموش کرنا، دھوکہ دینا، غلط بیانی سے من گھڑت تفسیر کرنا۔ نمبر 2 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، نماز پوری کی پوری سستی اور کاہلی سے ادا ہوتی ہے۔ منافقین کی خصلت ہے۔ دوسری چیز وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، پوری نماز سستی۔ لقمہ کب دینا ہے معلوم نہیں، عشاء نماز پڑھتے ہیں، 3 رکعت ہوئے، 5 رکعت ہوئے، 4 رکعت ہوئے، احساس ہوتا ہے۔ نماز کے لیے کھڑتے ہیں جب بھی سستی ہوتی ہے ان کی زندگی میں۔ اور تیسری چیز یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو یاد کرتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور سمجھتے ہیں کہ میں عبادت گزار ہوں۔ اللہ نے کہا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، ہاں جب لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو مختصر یاد کرتے ہیں۔ یہ 3 خصلتیں بڑی بھیانک ہیں، بڑی بھیانک۔ ہم اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے، اللہ رسول کی باتیں کر لی، غلط لوگوں کے ساتھ گئے، وہی گالی گلوچ، وہی غلط باتیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، محسوس نہیں کہ نماز ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر پڑھ رہے ہیں یا عصر پڑھ رہے ہیں۔ نماز میں سستی، یہ ساری کیفیات
ہماری زندگی سے ختم ہونا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں منافقین کی یہ صفات جو جانے انجانے میں ہمارے اندر آ گئی اللہ تو اسے دور فرما دے۔ اور یاد رکھو منافقین کے تعلق سے اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق ہوتے کیا ہوتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کہاں ہوتا ہے؟ جہنم ہے۔ کل بھی جہنم کے بارے میں تفصیل سے بات آئی تھی۔ جہنم ہے، جہنم میں آگ جل رہا ہے، پورے آگ میں سب سے نچلے درجے، چولہا دیکھیں آج کل تو گیس کا سسٹم ہے، پہلے زمانے میں چولہا جلاتے تھے، پورے چولہے میں سب سے گرم حصہ کون سا ہوتا؟ اوپر کا حصہ، درمیان کا حصہ، سب سے نیچے کا حصہ۔ سب سے گرم جو علاقہ ہوتا ہے نیچے کا حصہ۔ اللہ نے کہا منافقین کا جو ٹھکانہ ہے جہنم کا جو سب سے نیچے کا جو درجہ ہے وہاں ان کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری جو ہے حفاظت فرمائے، اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہاں بعض لوگوں کی غلطیاں ہم دیکھتے ہیں، لیکن اللہ نے منع کیا ہے کہ ان کی غلطیوں کو نارمل پبلک پلیس میں 4-5 لوگوں کے سامنے ان کی غلطیوں کو بیان مت کرو۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، کہ ان کی برائیاں رہے گی لیکن کھلے طور پر جو ہے ان کی برائیاں جو ہے ذکر مت کرو۔ ہاں اگر وہ لوگ ظلم کرتے ہیں تمہیں چاہیے کہ ظلم کے خلاف بولنا چاہیے، ظلم کے خلاف بولنا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ جانتا ہے تم کس کے لیے بول رہے ہو، تم اپنے نفسانی خواہشات کے لیے، اپنی دشمنی کے لیے بول رہے ہو یا سماج سے ظلم ختم کرنے کے لیے بول رہے ہو۔ اللہ نے بتایا ہے بھائی کہاں پر جو ہے ہمیں بولنا ہے۔ اللہ نے کہا تم علانیہ کرو، چھپ کر کے کرو، کہیں بھی نیکی کرو، اللہ تمہاری ہر نیکی کو جان رہا ہے۔ اور اللہ نے کہا اس کے بعد اللہ رسول اور اسی طریقے سے اللہ اور رسول میں فرق نہ کرو، فرقون جو ہے فرق نہ کرو۔ کیا فرق ہے؟ بعض لوگوں کی کیفیت ہوتے ہیں اللہ کو مان لیے، اللہ کے ساتھ شریک کو مان لیے، رسول کو مان لیے، نعوذ باللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات کریں تو ہمارے مسلم سماج میں اتنی خرابیاں ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرنا۔ اسی طریقے سے اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہ کرو، دونوں کا طریقہ اعتصام باللہ، اللہ کا ایک ہی راستہ ہے، تمہیں چل کر کے آتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اللہ نے کہا کہ کفر کی صورتیں بہت سارے ہیں، اللہ کو ماننا، رسول کو ٹھکرانا، ایک فرشتے کو ماننا، دوسرے فرشتے کو گالی دینا، ایک نبی کو ماننا، دوسرے نبی کو گالی دینا، یہ سارے جو ہے کفر کے راستے ہیں۔ اسی طریقے سے نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے تعلق سے اللہ نے بتایا، اور پھر مسلمانوں سے، اہل ایمان سے کہا کہ تم دین میں میانہ روی اختیار کرو اور تمہیں جو ہے زندگی میں ذکر و اذکار کی پابندی کرنی ہے، اللہ کے قوانین کی پابندی کرنی ہے۔ اللہ نے جو بتایا ہے سورہ نساء میں، خاص کر خواتین کے موضوعات سے ہم سورت کی شروعات کیے تھے، اللہ سے دعا کرو کہ ہمارے زندگی میں جانے انجانے میں ویسے غلطیاں نہ ہو جائے جو قرآن میں ذکر ہے، میراث کے سلسلے میں، انصاف کے سلسلے میں، گواہی کے سلسلے میں، ذکر کے سلسلے میں، منافقین کے خصلت کے سلسلے میں، جتنی باتیں اب تک تقریباً 3 دن ہو گئے سورہ نساء شروع ہو کر کے 3 دن سے ایک ہی صورت ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو یا اللہ قرآن میں جو برائیاں ذکر ہے کبھی ہماری زندگی سے سرزد نہ ہو جائے، اللہ پوری زندگی ہماری حفاظت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔